والے ڈی سی پی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ جب مسلمانوں کو کورٹ میں بلایا جاتا ہے وہاں پر کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کس طرح سے انہیں پولیس اسٹیشن میں بلا کر ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ اگر یہ تصور کر لے کہ اگر یہ کیس ہو جائے تو پھر ملاپ ہو نہیں سکتی، کسی طرح سے پھر ملاپ ہونے کی کوئی چانس نہیں۔ اب اس سے پہلے ہم کیا کر سکیں تاکہ ہم اس بربریت کو روک سکیں جو ہر کسی کی ذمہ داری ہے، جو ماں ہے، جو باپ ہے، جو بھائی ہے، جو بہن ہے، خود انسان، کیونکہ فکر جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور لوگ آپ کہیں گے کہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا تبدیلی آئی؟ لمحات میں تبدیلی آتی ہے، سیکنڈ میں انقلاب آتا ہے۔ اگر وہ انقلاب آپ کے ذہن میں جنم لے رہا ہے، اسی سیمینار میں بیٹھ کر آپ نے سوچ لیا، طے کر لیا، اٹھ کر یہاں سے میں کیا کرنے والا ہوں، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کو طلاق کیا خدا دینے کو مجبور نہیں کر سکتی۔ خود انسان سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جہاں پر ایسا سینسٹیو ایشو ہے، اہم ایشو ہے، جہاں پر ہم تو صرف لفظوں سے مدد کرتے ہیں تاکہ وہ چیزوں کو سمجھ جائے، اپنی روح میں، اپنے نفس میں، اپنے سب کانشیس مائنڈ میں، تحت شعور میں یہ باتوں کو اچھی طرح بٹھا دے کہ جب بھی اس کے بعد اگر لڑے ہو تو اس بات کو سامنے رکھے جو میں کہہ رہا ہوں، کتنی بربادی ہو رہی ہے اور ہم کو یہاں پر روکنا ہے۔ جو بھی معزز حضرات ہیں، بزرگ ہیں، خانوادے کے وہ بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ خانوادے کے بزرگوں کی باتوں کو انسنی کر دیا اور ایک عجیب فکر ہے انسان کی، نہیں معلوم کہ اس سے کیا اثر ہونے والا ہے کہ وہ ضد میں آ کے فیصلہ کر دیتا۔ یہاں پر نہ مرد کے خلاف کہہ رہا ہوں، نہ عورت کے خلاف کہہ رہا ہوں، لیکن انسان جو ہے اس کی تشکیل جو ہو رہی ہے، اب انسان کی فطرت جو ہے، انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کا ایٹیٹیوڈ، اس کے فکر گفتگو ہے۔ اور بیسک شروعات جو ہو رہی ہے، جو تباہی کی 2-4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان رک کر سوچے تو یہ بہت حد تک کم ہو سکتا۔ پہلے ایک معاشرے میں بچوں کی جو تربیت ہے، معاشرے میں بچوں کی تربیت اتنی اہم رکھتی ہے، کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ معاشرے کو انسان بناتا ہے۔ آج جو حالات ہمارے معاشرے کے ہیں یہ ایسے کیوں ہوئے؟ کیا آسمان سے یہ معاشرہ اترا ہے کہ زمین سے جنم ہوا ہے؟ نہیں، یہ معاشرہ تشکیل ہوا انسانوں کی وجہ سے۔ تو جو انسان کی فکر ہوگی، جو انسان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، جو انسان کا طرز عمل ہوگا زندگی کا، وہی معاشرہ بنتا ہے، پھر وہی رسم بن جاتے ہیں، وہی رواج بن جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بچوں کی تربیت، کیونکہ انسان ایک سائیکل میں پھنسا ہوا ہے۔ آج جو معاشرہ ہے یہ 25 اور 30 سال پہلے سے جو کام ہوتا ہوا رہا ہے وہ اس مقام پر آ گیا کہ آج اتنے زیادہ طلاق پورا ہو رہے ہیں۔ تو یہ 30 سال کا عرصہ ہے جس کی بنا پر آج یہ حال ہو گیا۔ اگر آج ہم اس کو سوچیں، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے 25 اور 30 برسوں میں یہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گا، اور یہ جو طلاق اور خدا کے ریٹ اتنے ہائی ہو گئے وہ خود بہت آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں۔ آج مسلمان پیچھے، یہودی 50 سال کی پلاننگ کرتا ہے، پوتے نواسے آنے والے ان کی فلاح و بہبود کے لیے آج وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ آج درخت لگاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ 50 سال بعد میرا پوتا پڑ نواسا آ کر اس سے پھل کھائے۔ اور ہمارے پاس تو ایسا معاشرہ رسول اعظم نے ترتیب دیا، ایسے قوانین ہیں اسلام کے، اگر اس پر عمل کرے تو بہترین معاشرہ ہو سکتا ہے، بہترین محمدی معاشرہ جسے
جہاں پر ظلم نہیں ہے، جہاں پر جبر نہیں ہے، جہاں پر کفر نہیں ہے، جہاں پر محبت ہے، جہاں پر الفت ہے، جہاں پر انسانیت ہے، جہاں پر انسانیت کا احساس ہے، جہاں پر ایک دوسرے سے مومن مل کر رہ سکتا ہے، ویسا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، پرووائڈڈ آج ہم اس پر کام کرنا شروع کریں۔ کوئی آ کر تبدیلی ہمیں لا نہیں سکتا، ہم کو خود تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو۔ کوئی باہر سے آ کر نہیں تبدیل کرے گا۔ یہ مشکل جو کام ہے، یہ ہر نوجوان جو شادی کر رہا ہے اس کو پتا ہونا ہے کہ اس پر وہ تفکر کرتا رہے کہ کس طرح سے میں امپروو کرتا جاؤں، کس طرح سے میں اچھی مقام پر پہنچ جاؤں، کس طرح سے میں اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤں۔ یہ انسان کے دل میں جب تک یہ احساس اس اہمیت کا نہیں آئے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں کتنا ہی کچھ کیوں نہ کہہ لوں، لیکن آپ اگر اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، فکر میں یہ ارادہ کر کر اٹھے کہ میں یہاں سے تبدیلی لاؤں گا، تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، ضرور تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے، یہ آخر پیدا کیوں ہوا؟ یہ جو طلاق ہو رہے ہیں، خلا ہو رہے ہیں، اس کا بیسک روٹ کاز کیا؟ ایک کاز نہیں، کئی وجوہات کی بنا پر، کئی ریزنز کی بنا پر یہ طلاق اور یہ خلا ہو رہے ہیں، جس میں سے میں چند اہم چیزوں کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ تربیت اولاد ہے کہ آپ جس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، دیکھتے دیکھتے وقت نکل جاتا ہے، اور وہ جیسے لڑکی 16 سال کی 17 سال کی ہو گئی، لڑکا 21 سال کا ہو گیا، شادی کے لیے آپ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پر جائیں شادی کریں، کس سے شادی کریں، اتنی تیزی سے وقت نکل جاتا ہے۔ اگر اس اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہے، اس کے سوچنے کا انداز صحیح نہیں ہے، وہ دن بھر دیکھ رہا ہے کہ گھر میں بد اخلاقی ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا وقت صرف ٹیلی ویژن میں گزر رہا ہے، وقت صرف غیبت میں گزر رہا ہے، تو کس طرح سے وہ بچے میں یہ چیزیں نہیں آتی؟ بچہ وہی ہوتا ہے جو ماں ہوتی ہے، بیٹی وہی ہوگی جو ماں ہوگی، بیٹا وہی ہوگا جو باپ ہوگا۔ جس طرح سے آپ تربیت کریں گے اس طرح سے اس کا پھل ملنے والا ہے۔ تو شادی کا مسئلہ جو طلاق ہے وہ اینڈ ہے، ابتدا اس کی تربیت سے شروع ہو۔ اگر ابتدا ہی خراب ہے تو انتہا تک تو وہ جو حال میں اسی حال میں رہے گا، اس سے بدتر ہو جائے۔ تو بیسک پرابلم یہی ہے کہ تربیت اولاد صحیح ہے۔ اب تربیت اولاد کا پھر کبھی عنوان سے سیمینار ہوگا، لیکن تربیت اولاد از اے بیسک روٹ کاز آف دس پرابلم۔ سب سے روٹ کاز یہ ہے کہ تربیت اولاد صحیح نہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ معاشرے میں ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کسی پر اس کی ذمہ داری ہم نہیں ڈال سکتے۔ ہم ذمہ دار ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا، بچے کو غصہ ہے، بچے کو ایگو پرابلم ہے، بچہ بد اخلاق ہے، وہ کسی سے اچھی طرح بات نہیں کرتا۔ اب اس کا مسئلہ جو ہے اگر شادی کی جائے گی تو اسی طرح سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ اب اگر بچی اس خاندان میں بڑی ہوئی کہ جہاں اسی طرح سے اگر اسی برعکس دیکھیں کہ محبت والا خاندان ہے، انکساری والا خاندان ہے، گفتگو کر رہے ہیں تو پھول جھڑ رہے ہیں، وہ محمدی معاشرے میں وہ تعلیمات اس کے پاس ہے، تو پھر وہ بہترین خانوادہ بنانے کی ہوگا۔ اور ادھر جو لڑکا اس کی جو تربیت ہے اگر وہ صحیح ہے تو پھر اینڈ جو ہمارا ہے یہ اس مسئلے پر نہیں آ سکتا، انسان بچ جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی لعنت جہیز کی لعنت ہے، تو آج ہر انسان پریشان ہے، ہر باپ پریشان ہے، ہر ماں پریشان ہے۔ بتائیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لسٹ آتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، کار چاہیے، اسکوٹر چاہیے، ٹیلی ویژن چاہیے، یہ چاہیے، اتنی چیزیں چاہیے۔ وہ بیچارہ لڑکی کا باپ کہاں سے لا کر دے گا؟ یعنی بچی پیدا ہوئی تو لوگ پریشان کہ اب اپنی میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں کس طرح سے شادی کروں؟ تو یہ جو ڈیمانڈ ہو رہا ہے، کون ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کوئی کافر ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی مشرک ڈیمانڈ کر رہا ہے،
کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کون ڈیمانڈ کر رہا؟ یہی مسلمان، یہی بھائی ہمارے، آپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مجھے یہ چاہیے۔ پر پہلے آپ تو اپنے بیٹے کی شرط، جب اس کے اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، تو جب بیٹے کے لیے تو مانگیں گے، جب بیٹی آئے گی تو کہیں گے بیٹا زمانہ اتنا خراب ہو گیا ان کے ہم سے جہیز مانگا جاتا۔ تو جب بیٹے کے لیے الگ اسلام، بیٹی کے لیے الگ اسلام، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شادی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ جہیز کس طرح سے یہ آج مانا جاتا ہے، یہ حرام ہے، گھوڑے جوڑے حرام ہے، اور اسی طرح سے پیسہ مانگا جانا یہ خطاً حرام ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ شادی جو نکاح سنت موقعہ، اور اگر حرام کرنے کا ڈر ہو تو واجب ہو جائے، تو واجب عمل کے لیے انسان شروع کر رہا ہے کس چیز سے؟ حرام کا مسئلہ۔ اب کوئی یہ تصور نہ کرے کہ شادی صرف 5 دن 6 دن میں ختم ہو جائے، نہیں، اس کا اثر آپ کی آنے والی اولاد پر ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو لڑکا، جو لڑکی یا اس کے ماں باپ اس طرح سے حرام سے اپنی زندگی کو شروع کریں گے تو ان کی زندگی پر اس کا اثر ہوگا، دلہن کی زندگی پر اثر ہوگا، اور وہ بچوں پر اس کا اثر۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے ہم ابتدا کر رہے ہیں شادی کی، اور کس امر سے، کس خیال سے۔ تو یہ مسئلہ جو پیسے کا ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہی جا کر آگے جہیز، یہی طلاق، یہی خدا کی شکل اختیار کرنا۔ جب بیٹھا جاتا ہے طلاق اس سلسلے میں، سب سے زیادہ طلاق کے کیسز سامنے میں بحث و گفتگو موجود تھا، اس کا نچوڑ بیان کرتا ہوں کہ پھر وہیں پر پیسے کی اتنی اہمیت کہ انسان نہیں، انسانیت کی اہمیت نہیں، بچہ بیٹی جو گود میں ہے نہ اس کی اہمیت، آگے چل کر کس طرح سے زندگی تباہ ہوگی نہ اس کی اہمیت، اس صرف اس دولت کی خاطر۔ تو یہ جہیز، یہ دولت، یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے۔ اور جب نکاح کے لیے لڑکی کو دیکھا جاتا ہے 2 چیزوں بہت تیزی سے دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جناب ہمیں ایک ایسی لڑکی چاہیے جو بہت خوبصورت ہے اور ایسا گھرانہ ہو کہ جہاں پر دولت ہے۔ مانی بیس آپ کو دیکھیں کہاں سے شروع ہوا، ابتدا کہ خوبصورت عورت ہو اور اس کے پاس پیسہ ہو، یہ 99% کہا جاتا ہے۔ بیٹا کیسا ہوگا، کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا دیندار ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ لڑکی ایسی ہونی چاہیے، اس بہت خوبصورت ہو اور اس کے پاس دولت ہو۔ معصوم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر رسول سے سوال پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی جوان ہو گئی، اب میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کہ میں کس طرح سے میں شادی کے لیے آگے بڑھوں۔ رسول اعظم نے جو کہہ دیا کہ کہا کہ 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، کہا کہ کبھی خوبصورتی کو نہ دیکھو، کبھی دولت کو نہ دیکھو، یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والے ہیں، یہ دونوں چیزیں کبھی باقی رہنے والے نہیں۔ تو رسول نے نفی کر دی خوبصورتی کی، رسول نے نفی کر دی کہ دولت کی۔ اور تم جب شادی کے لیے دیکھ رہے ہو تو دونوں چیزوں کو نہ دیکھنا۔ اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم یہ تو 2 چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو کافی حد تک اس کے ذہن میں شروع سے ہی یہ خیال ختم ہو جائے گا کہ دولت کی اہمیت، خوبصورتی کی اہمیت۔ آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتنے دن خوبصورتی رہتی ہے، کتنے دن دولت باقی رہتی ہے۔ نہ خوبصورتی باقی رہتی ہے نہ ہی دولت باقی رہتی ہے، یہ دونوں ختم ہونے والی۔ تو پھر اس کے بعد اس رشتے کا کیا حال ہوگا؟ دولت ختم ہو گئی تو رشتہ کہاں گیا؟
خوبصورتی ختم ہو گئی تو پھر انسان دوسرے کو دیکھنے لگے. تو اب بیسک پرابلم تربیت کا، اس کے بعد پھر جہیز کا، پھر پیسے کا، پھر خوبصورتی کا. یہ معاشرہ جو آج ہمارے سامنے ہے، یہی پرابلم سب سے زیادہ ہے. یہ جو ہو رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. رسول اکرم کے پاس ایک مسلمان عورت آئی اور کہا کہ رسول اللہ یہ بتائیں کہ شادی میں ہم اور کیا دیکھیں. دیکھیں ہماری شریعت جو ہے وہ رسول کے لمحائے جنبش کرنا، جو رسول نے فرما دیا وہی شریعت ہے، وہی اسلام ہے. اور رسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت لازمی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اگر تو مسلمان ہے تو جو رسول نے فرمایا اس پر عمل کرنا واجب لازم ہے. تو پوچھا گیا کہ کس طرح سے ہم کیا کریں، لڑکا کیسا رہے. لڑکی کے لیے کیا کہا کہ خوبصورتی کو نہ دیکھو، دولت کو نہ دیکھو. کہا کہ اب پھر کس چیز کو دیکھیں لڑکے میں. تو رسول نے فرمایا یہ 3 چیزوں کو دیکھو کہ لڑکے موجود ہے تو فوراً اپنی بیٹی کو دے دینا ورنہ رک جانا. کہ یا رسول اللہ بتائیں، تاکہ پہلے دیکھو کہ کیا